السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. سر میں وائی پی آر پاکستان کی طرف سے پیئر ایجوکیٹر اور ایز اے والنٹیئر کام کر رہا ہوں ان کے ساتھ. اور ہمارا جو ہے نا نیا ٹاپک ہے انٹر جنریشن گیپ پہ. سو ہم اس پہ آج آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کلائمیٹ کو دیکھتے ہوئے, کلائمیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں, پھر ہم آگے چلیں. جی, my name is Dr. Mohammad Ramzan and I am associated with the University of Punjab since 2015, and earlier I have been also serving with the government of Punjab at different positions. Currently I am working as an assistant professor. سر تو تھوڑا سا ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ تھوڑا سا کلائمیٹ کے بارے میں بتا دیں, کیونکہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ کی ایکسپرٹیز ہیں کلائمیٹ پہ. تو آپ اگر ہمیں کلائمیٹ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا ہے کہ آج کل کے جو جوان ہیں, نوجوان نسل ہے, ان کا جو کلائمیٹ پہ کام ہے اور جو پہلے جو کلائمیٹ پہ کام تھا اس میں کیا تبدیلی ہے؟ اس میں جو سب سے بیسک چیز ہے وہ تو یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس میں ایک ڈفرینس ہے. جی, فار ایگزامپل میں اگر دیکھوں, میں اگر آپ مجھے ڈیفینیٹلی میں امنگ دا سینئر ونس, تو ہمارے ٹائم پہ یہ تھا کہ پالیوشن کا کبھی کسی نے نام بھی نہیں سنا. جی, مثلا نہ ایئر پولوشن, نہ واٹر پولوشن, واٹر کنٹامینیشن اور سیف ڈرنکنگ واٹر کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی سیف ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے. جی, اور اسی طرح سے جو باقی کلیمٹیز ہیں, فار ایگزامپل جو انڈسٹریلائزیشن کے ساتھ جو چینجز آئی ہیں, جیسے اسموک امیشن ہے اور اسی طرح امیشن آف ڈفرینٹ گیسز ہیں, تو اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں. جی, تو اس وقت بالکل صاف ہوا تھی اور آپ بڑا کمفرٹیبلی آپ سانس لے سکتے تھے, اور فصلیں اور باقی ایوری تھنگ واز فائن. تو لیکن آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی جو ہے کلائمیٹ از انٹائرلی چینج. مثلا آپ جو ہے واٹر کنٹامینیشن کو دیکھیں یا ایئر پولوشن کو دیکھیں, اور اسی طرح سے جو نوائز پولوشن ہے, تو ان ساری چیزوں نے جو ہے الٹیمیٹلی کلائمیٹ کو افیکٹ کیا ہے. لیکن جو سب سے بڑا فیکٹر جو ہم دیکھتے ہیں وہ ساؤتھ اور نارتھ کا جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہمارا جو کنٹریبیوشن ہے ان پولیوٹنگ دی انوائرمنٹ وہ بہت ہی نہ ہونے کے برابر ہے, بالکل بھی نہیں ہے. لیکن وی آر امنگ دا سفررز. ٹھیک ہے کہ ہمارے یعنی نارتھ کے جو کنٹریز ہیں بیسیکلی وہ پولیوشن وہ لوگ وہ کریٹ کرتے ہیں. لیکن اس کا یہ ہے کہ ہمارا جو کہہ لیں گلوبل وارمنگ اور اس کی وجہ سے جو اوور آل کلائمیٹ چینج آیا ہے کہ گلیشیئر ہمارے اب میلٹ ہو رہے ہیں. جی, اور چونکہ پاکستان ان کنٹریز میں ہے جہاں پہ گلیشیئرز ہیں اور وہ میلٹ ہو رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے اوور آل جو کلائمیٹ چینج ہے, مثلا ہم نے کبھی نام نہیں سنا تھا کلاؤڈ برسٹ. جی, ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں اوور آل جو ایک چینج آ رہا ہے ٹیمپریچر میں اور اس کی امپلیکیشن جو آ رہی ہیں کلائمیٹ کے اوپر, تو دس از سم تھنگ نیو فار وی پیپل. کہ ہم اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیفینیٹلی اس میں ہیومن فیکٹر ہے جس کی وجہ سے یہ ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اسٹل جو ہمارے ملک میں مثلا ابھی تک اس لیول کی اویئرنیس بھی نہیں ہے. فار ایگزامپل ہمیں ابھی تک یہ نہیں پتہ چلا اوور آل ایز اے نیشن کہ لیٹس سے میں اگر یہ کہوں کہ جو پلاسٹک کے بیگز ہیں وہ کتنے ڈینجرس ہیں ہماری اوور آل کلائمیٹ کے لیے, یا جو ڈفرینٹ چمنی سے دھواں نکلتا ہے جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن مون آکسائڈ, سلفر ڈائی آکسائڈ اور اس طرح کی گیسز نکلتی ہیں, یا فرض کریں جو انڈسٹریل ویسٹ ہے جی, اور اس کے اندر کتنے ہارمفل ایلیمنٹس ہیں. جی, تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے, بٹ اٹ از دیئر. جی, ٹھیک ہے, اور ان کی وجہ سے اوور آل کہہ لیں کہ کلائمیٹ جو ہے وہ ورس ہے ایز کمپیئر ٹو اگر میں اس کو 50 سال پہلے دیکھوں. جی. اچھا سر, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ موسمیاتی تبدیلی,
تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو پہلے گرمیاں تھیں اور جو سردیاں تھیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی تھی، اور پہلے جو گرمیاں اور سردیوں میں کیا فرق تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب اب یہ کلائمیٹ کا ایشو چلا ہے تو کیا فرق ہے؟ اس میں مثلا میں جو آبزرو کرتا ہوں کہ جو اسپین ہے لیٹس سے ونٹر سیزن کا، وہ اسکویز ہو رہا ہے گریجولی. ٹھیک ہے کہ فرض کریں آپ ہارڈلی لیٹ سے جو پچھلی سردیاں گزری ہیں وہ مشکل ایک آدھ مہینہ کی سردی رہی ہے جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اوور آل ٹیمپریچر میں ایک گلوبل لیول پہ ایک چینج آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو سمر سیزن ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اس کا اسپین ایکسپینڈ ہو رہا ہے، اور جو ونٹر ہے ایٹ لیسٹ ان پاکستان وہ اس کا ٹائم اسپین جو ہے آئی فیل کہ وہ کم ہے. سر ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو تھی وہ ایک مہینے کی سردیاں ہیں، تو پہلے جب آپ لوگوں کا ٹائم تھا تب میں پوچھنا چاہوں کہ انہی سردیوں کا ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا تھا؟ کیا یہ لمبے ہوتے تھے یا سردیاں وہ زیادہ ٹائم کی ہوتی تھی اور اچھی سردیاں ہوتی تھیں، اور ہر موسم جو ہے وہ اپنے ایکول ٹائم پہ اپنا ٹائم کو پورا کرتا تھا؟ جنرلی ایسے ہی تھا. فار ایگزامپل نومبر کے مڈ سے اور دسمبر میں تو بڑی زبردست سردی ہوتی تھی. جی. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً کوئی مارچ تک چلتا. ٹھیک ہے کہ مارچ تک جو ہے آپ سردیاں والے موسم میں رہتے تھے، اور آپ عام طور پہ لوگ گرم کپڑے پہنا کرتے تھے. لیکن اب اس میں بہت زیادہ چینج آ گیا ہے. اب کہہ لیں کہ فیب کے بعد آپ گرم کپڑے نہیں پہن سکتے. اچھا سر، اس کے علاوہ بھی آپ نے گلیشیئرس کی بات کی، تو کیا آپ کے زمانے میں سیلاب، کچھ خشک سالی جس کو بولتے ہیں، یا دیگر جو قدرتی آفات تھیں وہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ وہ زیادہ تھیں یا آج کل کے زمانے میں زیادہ ہیں؟ آپ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. میرا خیال ہے کہ ابھی زیادہ ہے، کیونکہ اس وقت وقت سے نہ بلو مون کوئی سیلاب آتا تھا، یا فرض کریں کوئی جیسے آپ تھنڈر اسٹارم آتے ہیں اور طوفان آتے ہیں. ابھی ریسنٹلی تو آپ دیکھیں نا ہمارے ناردرن جو ریجنز ہیں وہاں پہ تو اس طرح کے ابھی اسٹارمز آئے ہیں کہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ پھیلتے ہوئے پہاڑوں سے آگے انہوں نے پاپولیٹڈ ایریاز جو ہے ان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا. تو یہ کبھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح سے بھی طوفان آئیں گے. تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ سیلاب ڈیفینیٹلی آتے رہے ہیں، ہیومن ہسٹری کا حصہ ہیں، لیکن جو فریکوینسی ہے فریکوینسی اتنی نہیں. ابھی جو ہے ابھی ہم دیکھیں 2010 کا ہم سیلاب دیکھیں، یا ابھی جو ریسنٹلی سیلاب سے ابھی ہم گزرے ہیں اسی طرح 25 کے، اس میں اب اس کی امپلیکیشن اسٹل ہے کہ پورا پنجاب جو ہے اس کی لپیٹ میں آیا. تو اس کی وجہ سے ہم اگر کمپیئر کریں تو نقصانات ابھی بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور فریکوینسی جو ہے فلڈ کی وہ بھی زیادہ ہے. یعنی گیپ ان میں گریجولی اگر ٹائم پیریڈ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ کم ہے. جی ٹھیک ہے سر. ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ اب جو ہے یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی آفات آ رہی ہیں، تو ان آفات اور ان موسمیاتی تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا؟ آپ کیونکہ سینئر ہیں، آپ لوگ جو ہیں وہ رہے ہیں اپنے ٹائم پیریڈ پہ، اور اب جو ہیں آج کل کی جو یوتھ ہے ان کو کیا مسائل جو ہیں وہ برداشت کرنا؟ اس میں اگر ہم بریفلی میں آپ کو بتاؤں تو سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ فرض کریں جب بھی کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے، جیسے ابھی سیلاب آیا تو ڈیفینیٹلی اس کی جو امپیکٹ ہے وہ کراپس کے اوپر ہے، ہیومن لائفس کے اوپر ہے، پاپولیشنس کے اوپر ہے، لوگوں کی موومنٹ ہے، اور بہت ساری ہارڈ شپس ہیں لوگوں کے لیے. اور اس سے ہٹ کے جو اوور آل جیسے ہم پولوشن کی بات کر رہے تھے، تو آپ دیکھیں کہ ابھی اسموک کا کبھی کسی نے نام نہیں سنا تھا. ہاں، ایئر اسموک ہے. تو اب وہ جو ہے مثلاً اگر ہم دیکھیں پاسٹ 10 ایئرز میں تو اسموک پہلے 1-2 سال آتے ہیں تھوڑے ٹائم پیریڈ کے لیے، تو وہ صرف لاہور کے کچھ ایریاز میں. لیکن ابھی لاسٹ ایئر جو ہم نے دیکھا 2024 میں، تو اس میں میجر سٹیز جتنے بھی ہیں پنجاب کے ان سب میں اسموک. جی یعنی آپ سیالکوٹ سے لے کے تو ڈی آئی خان اور راجن پور تک، ملتان اور یہ سارے ایریا جو تھے وہ اسموک کے.
جی تو یہ ایک چینج ہے کہ جو ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں آ رہی ہے گریجولی، اور اس کا جو اسموک کا ایریا ہے وہ بڑھ رہا ہے، پلس جو ایئر پولوشن ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس میں اس کی وجہ سے بہت ساری چینجز آئی ہیں۔ اب آ رہا ہے کلائمیٹ چینج آ رہا ہے جس کی وجہ سے قدرتی آفات آ رہی ہیں۔ جب پہلے آتی تھی تو برادریاں اور جو لوگ تھے وہ اس میں لوگوں کی کس طرح ہیلپ کرتے تھے، اور آج کل جو ہے وہ کس طرح ہیلپ کر رہے ہیں، اور جو پہلے لوگ تھے وہ ان آفات کے لیے تیار رہتے تھے یا اب بہتر طریقے سے تیار رہ پا رہے ہیں کلائمیٹ کو لے کے، یہ قدرتی آفات کو کنٹرول کے لیے؟ پہلے زیادہ اچھے حالات تھے یا اب زیادہ اچھے حالات ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جو ہے وہ مدد کے ساتھ ساتھ ان کو اویئرنیس دیتے ہیں کہ ہم اس کلائمیٹ چینج بہتر کریں؟ تو اس میں اگر آپ دیکھیں نا دو پوائنٹ آف ویو سے، ایک تو یہ ہے کہ اس کی کمیونیکیشن اور انفارمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو اب لوگوں کے پاس اس طرح کے ریسورسز ہیں کہ ان کو ویل ان ٹائم پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی سیلاب آنے والا ہے، یا کوئی فرض کریں جو ویدر فور کاسٹ ہے اس کی ایکوریسی بڑی ہو گئی ہے، اور ویدر فور کاسٹ کی وجہ سے بیفور ٹائم ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کون سی کوئی کلائمیٹ چینج ہونے والی ہے۔ اسی طرح سے جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہے، فرض کریں آپ کو اگر بارشیں ہوتی ہیں ہمارے ناردرن ریجنز میں تو دے کین کیلکولیٹ کہ جی وہ کتنے ٹائم میں لیٹ سے سینٹرل پنجاب تک پہنچے گا اور کب تک وہ سندھ تک پہنچیں گے۔ تو اس طریقے سے اویئرنیس کے حوالے سے تو ہمیں لگتا ہے کہ امپروومنٹ ہے۔ Now people can manage things کہ وہ اگر ان کو پتہ ہے کہ جی اتنی دیر تک ایسے ہوگا تو وہ اپنے علاقے چھوڑ سکتے ہیں، سیفٹی میجرز لے سکتے ہیں، یہ چیزیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں سوشلائجیکلی کہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ ڈیورنگ ڈیزاسٹر کی اگر آپ بات کریں تو وہ اس وقت شاید زیادہ بہتر ہے کہ اس وقت یہ تھا کہ ایز سچ کوئی اس طرح سے گورنمنٹ سائڈ پہ اور نان گورنمنٹ سائڈ سے کوئی ہیلپ اینڈ سپورٹ کا کوئی میکانزم نہیں تھا۔ اس وقت یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنے سیلف بیسس پہ چیزوں کو مینیج کرتے تھے۔ فرض کریں جن ایریاز میں کوئی کلیمٹیز ہو رہی ہیں یا کلیمٹی ہٹ ایریاز ہیں تو وہاں سے لوگ مائگریٹ کر کے اپنے ریلیٹیوز یا باقی لوگ جو ہیں جو ان کے جاننے والے ہیں تو وہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے اور اپنے پاس ٹھہراتے تھے، ان کو ریزیڈنس پرووائڈ کرتے تھے، کھانا پرووائڈ کرتے تھے، ان کے اینیملس کو لک آفٹر کرتے تھے۔ تو دے یوز ٹو پرووائڈ them every sort of support، اور وہ چیز اب نہیں۔ اس وقت کیونکہ اس طرح سے گورنمنٹ کا کوئی میکانزم نہیں تھا، جیسے فرض کریں این ڈی ایم اے اب ہے یا پی ڈی ایم اے ہے، تو اس وقت یہ چیزیں نہیں ہوتی اور نہ ہی گورنمنٹ اتنا کوئی سپورٹ پرووائڈ کرتی تھی۔ ٹھیک ہے آئی ایک آفت آئی ہے، کوئی ڈیزاسٹر آئی ہے، اس کے بعد جو ہے لوگوں نے خود ہی اس کو میٹیگیٹ بھی کیا ہے اور اپنی مدد آپ کے تحت چیزوں کو مینیج کیا ہے۔ تو یہ میرا خیال میں بہت بڑا ایک فرق ہے کہ اب اس طرح سے لوگوں کو کہنے کہ وہ انٹرپرسنل ریلیشن شپ اس طرح سے نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ یا تو لوگ کیمپس میں جاتے ہیں یا پھر جو ہے گورنمنٹ کے رہنما کرم پہ ہوتے ہیں، تو وہ کہہ لیں کہ جو نیچر آف انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہے، جو بانڈنگ ہے، اس میں تھوڑا فرق ہے۔ جی سر میں اس کو لاسٹ کویشچن دو کرتا ہوں، اس کو ختم کرتے ہیں۔ سر جیسے ابھی آپ نے بات کی کہ ہمارے ٹائم میں جو ہے وہ قدرتی آفات وہ کم تھی کیونکہ آپ لوگوں نے وہ ٹائم گزارا ہے۔ تو اب اگر دیکھا جائے کہ جو اب یہ سیلاب آتا ہے یا ایئر اسنو کی آپ نے بات کی یا گرمی کی لہر شروع ہونے تو آتا ہے، تو کیا آپ لوگ جو آج کل بزرگ حضرات ہیں وہ ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی ہیں یا وہ بہتر اس کو کر پاتے ہیں مینیج؟ یہ تو ڈیفینیٹلی ہر طرح کی جو ڈیزاسٹرز ہیں، چاہے وہ سیلاب ہو، کوئی ارتھکویک ہے یا کوئی اس طرح کی کلائمیٹ چینج والی بات ہے، تو جو اولڈر ایڈلٹس ہیں یا بزرگ ہیں یا سینئر سٹیزنز ہیں یا لیٹ سے بچے ہیں، تو یہ تو ولنریبل گروپس ہوتے ہیں جی۔ الٹیمیٹلی یہ لوگ زیادہ سفر ہوتے ہیں جی۔ اس میں چاہے موومنٹ کے حوالے سے ہو، چاہے ان کی جو انٹینسٹی ہے اس حوالے سے ہو، اور اگر ہم کلائمیٹ چینج کو دیکھیں تو اس میں جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ
اسموک یا اس طرح کی سچویشن میں جب آپ انہیل کرتے ہیں تو اس کے پارٹیکلز اس طرح کے ہیں کہ وہ فرض کریں سرٹن سبسٹانس ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے لنگس میں جا کے بیٹھ جائیں جی اور وہ پھر نکلتے ہی نہیں ہیں سارے جی ٹھیک ہے. اگر آپ کا ایکسپوئر جو ہے لیٹ سے اسموک کا ایکسپوئر اگر بچوں اور اڈلٹس کو زیادہ ہے تو دونوں ہی ولنریبل گروپس ہیں جی اور دونوں کے لنگز اگر افیکٹ ہوتے ہیں تو ان کی ریکوری اور اس کے جو ہے اس کی انٹینسٹی جو ہے بیماری کی وہ زیادہ شدید ہوتی ہے. اس لیے ڈیفینیٹلی جو یوتھ ہے دوز ہو کین ریکور جن کا امیون سسٹم زیادہ اچھا ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی یا میڈیکلی اسپیکنگ میں اس کا ایکسپرٹ تو نہیں ہوں بٹ یہ ایک جنرل نالج کی بات ہے جی کہ جو یہ دونوں ولنریبل گروپس ہیں یہ زیادہ سفر کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کو چاہے ڈیزاسٹر کی فارم میں ہو چاہے یہ کہہ لیں کہ جو کلائمیٹ اور اس حوالے سے کیسے. چلیں سر آپ یوں ایک لاسٹ کویشچن کرتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے کہ وہ ماحول کی حفاظت کریں اور موسمیاتی جو مسائل ہیں ان کو بہتر مقابلہ کریں کیونکہ آپ لوگوں نے ایک ایکسپیرینس ہیں سینئرز ہیں آپ لوگوں نے زیادہ ٹائم گزارا ہوا ہے تو جو آج کل نوجوان نسل ہے وہ ان کو کیا گائیڈ کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ہم سب کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ایک تو یہ کہ ہمیں اس کے حوالے سے اویئرنیس ہو جی کہ ہم نے ایک لیونگ انوائرمنٹ جو ہے اس کو کنڈیوسو کیسے بنانا ہے. جی ایک تو یہ ہے کہ ہائیجین کے اوپر فوکس کرنا چاہیے, صفائی ستھرائی جو اوور آل گورنمنٹ بھی اب ویسے کر رہی ہے ہمیں بھی کرنی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہونا چاہیے کہ فرض کریں جو گاڑیوں کی ایمیشن ہے اسموک کا وہ ہمارے اوپر کیا اثر ڈالتا ہے. ہمارا فار ایگزامپل ہمارا بڑا ہے کہ جب آپ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ وہ پرانے ٹائر چلائے جاتے ہیں. جی تو اب جب آپ ٹائر چلاتے ہیں تو لیڈ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ الٹیمیٹلی ان کی جو وہ سارے پارٹیکلز ہیں وہ کوئی اور نہیں انہیل کر رہا ہوتا, وہی لوگ انہیل کر رہے ہیں. جی میرا خیال ہے کہ اس طرح سے باقی جو اسموک ہے اس میں کیا پروٹیکٹیو میئرز لینے ہیں, اس طرح کی کوئی پروٹیسٹ ہیں وہاں پہ کیا پروٹیکٹیو میئرز لینے ہیں, ماسک لگانا ہے اور پولیوشن کو کم سے کم رکھنا ہے. اور جیسے گاڑیوں کے دھوئیں کی میں نے کوئی بات کی ہے کہ اس طرح سے, اور سملرلی جو ہمارا خود کا کتنا کنٹریبیوشن ہے پولیوشن کریٹ کرنے میں, تو اس حوالے سے ہمیں کہنے کے میئرز لینے کی ضرورت ہے. اور ایک اوور آل ایک میسو لیول پہ اویئرنیس اور سینسٹائزیشن کی ضرورت ہے تاکہ سب کو پتہ ہو کہ انوائرمنٹ جو ہے اس کی سگنیفیکینس کیا ہے ہماری اوور آل لائف کے لیے, ہماری لائف ایکسپیکٹنسی کے لیے, ہماری ہیلتھ کے لیے, ویل بینگ کے لیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ کسی ایک گروپ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں, اوور آل پوری سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سب کو اویئرنیس ہونی چاہیے. چلیں سر بہت بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. آپ نے بہت انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں دی اباؤٹ کلائمیٹ چینج, اور ہم یہ بھی یہی چاہیں گے کہ جو یوتھ ہے ان کو آپ لوگوں آپ کی بات جو ہے وہ ان تک پہنچا سکے زیادہ سے زیادہ تاکہ وہ اویئر ہوں اور جو ہے وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بہتر اقدامات اٹھا سکیں. شکریہ. تھینک یو.